بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے اپنے سبق نعت کا شعر نمبر 3 اور 4 پڑھنا ہے، تو آئیے اپنا وقت ضائع کیے بغیر ہم اشعار کا مطالعہ کریں۔ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ ہم احسان دانش کی نظم نعت پڑھ رہے ہیں، اور نعت ایسی نظم ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ 2 اشعار میرے خیال سے ہو گئے تھے، آج ہم نے شعر نمبر 3 اور شعر نمبر 4 پڑھنا ہے۔ تو آئیے شعر نمبر 3 کو پڑھیں، ذرا آپ نے غور سے سننا ہے۔ شعر نمبر 3: اصول محبت ہے پیغام جس کا، اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ تو بچوں، یہاں پہ آپ نے مطلب، الفاظ، معنی میں سب سے پہلا جو لفظ انڈر لائن کرنا ہے وہ ہے اصول محبت۔ اس کو انڈر لائن کریں، اس کے اوپر معنی لکھیں، پیار کرنے کے طریقے۔ ٹھیک ہے، محبوب اس کے اوپر لکھیں پیارا، پروردگار اللہ تعالی۔ ٹھیک ہے بچوں، ایک دفعہ پھر میں شعر پڑھ دیتا ہوں، شعر ذرا غور سے سنیں۔ اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ تو بچوں، اس شعر میں شاعر احسان دانش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور رحمت بن کر اس کائنات میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب با کمال ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں محبت کا امین بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں بلکہ حیوانوں اور تمام مخلوقات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ ہر ذی روح کے ساتھ محبت اور پیار کا برتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے طریقے بتائے، وہ سب قاعدے بتائے کہ جن پہ ہر ایک شخص چل کر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم ترین رتبے پر فائز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم منصب عطا کیا ہے، اور وہ بچوں اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک اپنے نام کے ساتھ بصورت کلمہ طیبہ جوڑ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک، اور حتیٰ کہ قیامت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ روشن رہے گا اور زندہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پیروی قرار دیا، اپنی اطاعت قرار دیا، اور اس بات کو قرآن پاک میں اللہ نے اس طرح فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ٹھیک ہے بچوں، تو ایک چیز بچوں ذہن میں رکھنی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے نا، وہ معاشرہ جو ہے وہ کوئی اچھا معاشرہ یا تہذیب یافتہ معاشرہ نہیں تھا۔
اس معاشرے میں ہر سو نفرت اور ظلم و ستم کی حکمرانی تھی۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، غلاموں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا، بااثر لوگوں کی حکومت تھی، حقوق غصب کیے جاتے تھے۔ غرض کوئی ایسی برائی نہ تھی کہ جو دور جاہلیت میں پائی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پیار، محبت اور امن کا درس دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کی کایا پلٹ دی۔ تو اس بات کو آپ ایک شعر کی صورت میں لکھ سکتے ہیں کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ تو بچو یہ تھا شعر نمبر 3۔ آئیے شعر نمبر 4 کی طرف بڑھیں۔ شعر نمبر 4 میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ اب انسان کو انسان کا عرفان ہو گیا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا۔ تو بچو یہاں پہ آپ نے یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے انسان، اس کو انسان ہی پڑھنا ہے، انسان نہیں پڑھنا، کیونکہ نون جو ہے اس کا نقطہ یہاں پہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح کتاب میں لکھا گیا ہے آپ نے اسی طرح اس لفظ کو، اس شعر کو، مصرے کو پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ اب انسان کو انسان کا عرفان ہو گیا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا۔ تو بچو اس شعر میں شاعر احسان دانش حضور اکرم کی شان اقدس بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو معرفت کی پہچان کا شرف بخشا۔ ٹھیک ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انسان کو دوسرے انسان کو پہچاننے کا طریقہ بتایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ تعلیمات سے انسان کو انسان کا پہچان ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی اونچ نیچ اور سماجی تفرقات اور نسلی تعصبات کو ختم کر کے مساوات انسانی، ٹھیک ہے، مساوات انسانی کا ہر طرف پرچار کیا، ہر طرف بول بالا کیا کہ یہ اونچ نیچ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہماری جو معاشرتی ہمیں امتیاز ہے یہ کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی، اور جو ہمارے نسلی تعصبات ہیں، نسلی جو نفرتیں ہیں، ان کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول نے صرف اور صرف ایک ہی چیز بیان کی، اور وہ یہ تھی کہ تقوی، اخلاص، نیکی، پرہیزگاری اور اخلاق حسنہ کو انسانی عظمت کا معیار قرار دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب تفرقات، امتیازات اور تعصبات کو ختم کر دیا، تو پھر جا کے بچوں انسان کو انسانیت کی اصل پہچان ملی ہے۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس معاشرے میں آئے تھے کہ جہاں پر ہر طرف خود غرضی کی انتہا تھی، ذات پات کا نظام رائج تھا، اور انصاف کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے انسانیت کو جو ہے اس کی قدر و قیمت کا احساس دلایا اور حق کا راستہ دکھایا جو آپ کے بغیر کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں جو ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال تھے، ان کے سامنے جو ہے وہ حسب و نسب کا تکبر جو ہے وہ زیر ہو گیا، حسب و نسب کا غرور جو ہے وہ ملیا میٹ ہو گیا۔
ٹھیک ہے، یعنی کوئی ادنا یا اعلیٰ نہیں ہے مگر پرہیزگار. اور اسی بات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجت الوداع میں ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر فضیلت اور برتری ہے مگر پرہیزگاری کی بنیاد پر. تو بچوں، ہمارے نبی جو ہیں، ہمارے پیغمبر، وہ ایک بہت ہی عظیم انسان تھے کہ جنہوں نے ہمیں، ہمارے آباء و اجداد کو، الغرض تمام دنیا کو وہ اصول بتائے، وہ قاعدے قانون، ٹھیک ہے، وہ چیزیں بتلائیں کہ جن کے اوپر چل کے آج جو ہے وہ انسان اتنا ترقی یافتہ ہو گیا ہے. اور موجودہ دور میں جو انسانیت میں جو برائیاں آ گئی ہیں، ان کو بھی صرف اور صرف بچوں وہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے طریقے اور اصولوں کی روشنی میں ہم ختم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو الغرض جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اصل معراج اور پہچان عطا کی ہے. آپ کے سوا کوئی بھی نہیں کہ جس نے انسانیت کو پہچان عطا کی ہو. تو اس ضمن میں ایک شعر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. تو بچوں، یہ تھا شعر جو آپ نے اس تشریح کے اندر لکھنا ہے. تو بچوں، یہاں تک اس شعر کی تشریح ہے. مزید بچوں آپ اس شعر میں لکھ سکتے ہیں کہ شاعر جو ہیں وہ لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی مدد سے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ جن کا عمدہ اخلاق ہے، یعنی وہ عمدہ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال ہیں اور کوئی بھی آپ تک نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی بھی جو ہے وہ آپ کے پیچھے چل کر آسانی سے کامیاب ہو سکتا ہے. تو بچوں، یہاں تک آج کا ہمارا سبق ہے. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ کل ہم 5ویں اور 6ٹھے شعر کی تشریح کریں گے. کل تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم.